فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 78۔ اگر اس سے رومانی کیفیت الگ کر دی جائے تو اس نفسیات میں کوئی غیر حقیقی بات نہیں ہے۔ اسی جیسے قزاقوں اور وینڈل بادشاہوں کی تلاش غیر ضروری ہے۔ پہلے قیصر نے ڈرون پر انگریز مہمان سے یہ رونا رویا کہ انگریز قوم اب اس سے مزید محبت نہیں کرتی۔ ڈاکٹر برٹ اپنی کتاب نابالغ مجرم میں 7 سال کے ایک بچے کا ذکر کرتا ہے جس نے ایک دوسرے لڑکے کو ریجنٹ کی نہر میں ڈبو دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو اس کے اہل خانہ اور نہ ہی اس کے ہمسر اس سے محبت کرتے تھے، لیکن برٹ اس سے شفقت سے پیش آیا اور وہ ایک معزز شہری بن گیا۔ لیکن کسی ڈاکٹر برٹ نے فرینکنسٹائن کے بدنما شخص کی اصلاح کا بیڑا نہ اٹھایا۔ رومانیوں کی نفسیات میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ان کے اقدار کے معیار میں ہے۔ وہ شدید جذبوں کی تعریف کرتے ہیں، خواہ وہ کسی قسم کے ہوں، اور ان کے معاشرتی نتائج خواہ کچھ بھی ہوں۔ رومانی محبت، خصوصاً جب بد نصیبی سے دوچار ہو، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اپنی تائید حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن بیشتر شدید ترین جذبات تباہ کن ہوتے ہیں۔ نفرت اور ناراضی اور حسد، ندامت اور مایوسی، باغیانہ غرور اور غیر منصفانہ ستم زدہ لوگوں کا غیظ و غضب، فوجی جوش و خروش اور غلاموں اور بزدلوں سے نفرت۔ لہٰذا رومانیت زدہ باغیانہ شخص، خصوصاً بائرن کی قسم کا متشدد سماج دشمن، ایک نراجی باغی یا ایک ظالم فاتح ہوتا ہے۔ یہ زاویہ نظر ایک ایسی اپیل کرتا ہے جس کی وجوہات انسانی فطرت اور انسانی حالات میں بہت گہری ہیں۔ انسان ذاتی مفاد کے لیے معاشرتی بنا ہے، لیکن اپنی جبلت میں وہ بڑی حد تک تنہائی پسند رہا ہے۔ لہٰذا ذاتی مفاد کو تقویت دینے کے لیے مذہب اور اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مستقبل کے مفادات کی خاطر حال کے آرام چھوڑنے کی عادت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور جب جذبات بھڑک اٹھتے ہیں تو معاشرتی رویے کی دانا پابندیاں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایسے لمحات میں پابندیاں توڑ دیتے ہیں، وہ داخلی کشمکش کے ختم ہونے سے نئی قوت اور اختیار کا احساس پا لیتے ہیں، خواہ اس کے نتیجے میں وہ تباہی سے دوچار ہوں۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ دیوتا کسی رفعت کے احساس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اگرچہ ایسی رفعت صرف عظیم صوفیاء کو نصیب ہوتی ہے اور محض حقیر نیکی سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کی فطرت کا تنہائی کا حصہ پھر سر اٹھاتا ہے، لیکن اگر عقل بچ رہی ہو تو نیا ادعا خود کو ضرور کسی ارسطو یا کہانی میں ملبوس کر لیتا ہے۔ سطور یا کہانی میں ملبوس کر لیتا ہے، ایک صوفی خدا کا قرب پاتا ہے اور لامحدود کے تفکر میں ڈوب کر خود کو پڑوسی کے فرائض سے سب کو دوش محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک نراجی باغی اس سے آگے چلا جاتا ہے، وہ خدا کا قرب نہیں بلکہ خود کو خدا محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوسرے کے لیے سچائی وہ ہے جو وہ کہتا ہے، اور فرض وہ ہے جس کا حکم وہ صادر کرتا ہے۔ اگر ہم سب تنہا اور محنت کے بغیر رہ سکتے تو ہم آزادی کے اس وجد سے لطف اندوز ہوتے۔ چونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی لذتیں صرف دیوانوں اور آمروں کے حصے میں آتی ہیں۔ معاشرتی بندشوں کے خلاف تنہائی پسند جبلتوں کی بغاوت فلسفہ سیاست اور جذبات کے باب میں نہ صرف اس کی چابی ہے بلکہ عرف عام میں رومانی تحریک کہا جاتا ہے، بلکہ آج دن تک اس کی اولاد کی بھی۔ جرمنی میں تصوریت کے زیر اثر فلسفہ ہمہ عنایت سولیپسزم کا حامل ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ تکمیل ارتقائے ذات سیلف ڈیولپمنٹ اخلاقیات کا بنیادی اصول ہے۔ جہاں تک جذبے کا تعلق ہے، علیحدگی کی تلاش اور جذبہ و معاشیات کی ضروریات کے مابین ایک بد مزہ سمجھوتا ہونا چاہیے۔
ڈی ایچ لانس کے افسانے جزیروں سے پیار کرنے والا شخص دا مین ہو لوڈ آئی لینڈس میں ہیرو نے ایسا سمجھوتا کرنے میں اس حد تک نفرت کی وہ بلاہر بھوک اور پیاس سے مر گیا، لیکن اپنی مکمل علیحدگی کے لطف میں ڈوبا رہا۔ لیکن وہ ادیب جنہوں نے علیحدگی کی تعریف کی وہ خود اس درجہ کی استواری حاصل نہ کر سکے۔ مہذب زندگی کے آرام ایک جوگی کے لیے قابل حصول نہیں ہوتے۔ وہ شخص جو کتابیں لکھنا یا فن پارے تخلیق کرنا چاہتا ہے، اگر اسے زندہ رہنا ہے تو اپنا کام جاری رکھنے کے لیے دوسروں کی خدمت قبول کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے علیحدگی محسوس کرنی ہے تو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس کی خدمت کرتے ہیں انہیں اس سے روک سکے، وہ اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اس کا بہترین حصول ان کے غلام ہونے میں ممکن ہے۔ تاہم شدید جذباتی محبت ایک زیادہ مشکل مسئلہ ہے۔ شدید محبت کرنے والے جہاں تک وہ معاشرتی پابندیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں سراہے جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں محبت کا رشتہ جلد ہی خود ایک معاشرتی پابندی بن جاتا ہے اور محبت میں شریک ساتھی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اگر محبت اتنی مضبوط سمجھ لی جائے کہ اسے توڑنا مشکل ہو تو یہ نفرت اور بھی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ لہٰذا محبت ایک ایسی جنگ سمجھی جانے لگتی ہے جس میں ہر ساتھی اپنی انا کی حفاظت کے لیے دیواروں کو توڑ کر دوسرے ساتھی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا یا کرتی ہے۔ یہ زاویہ نظر سٹرنبرگ یا اس سے بھی زیادہ ڈی ایچ لانس کی تحریروں کے ذریعے مانوس ہو گیا ہے۔ اس طرز احساس کے لیے نہ صرف شدید محبت بلکہ دوسروں کے ساتھ ہر دوستی کا رشتہ صرف اس حد تک رہتا ہے جس حد تک دوسروں کو اپنی ذات کے مظہر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس وقت آسان ہوتا ہے جب دوسروں سے خون کا رشتہ ہو، اور جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آسانی سے یہ ممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا نسل پر زور دیا جاتا ہے جو اپنی ہی ذات، برادری اور طبقہ میں شادی کی طرف لے گئی، جیسا کہ بطلیموس کے معاملہ میں ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے بائرن کو کس طرح متاثر کیا۔ ویگنر، فرائڈ اور سیجلنڈ کی محبت کو ایسا ہی جذبہ قرار دیتا ہے۔ نیٹشے دوسری عورتوں پر اپنی بہن کو ترجیح دیتا تھا، اگرچہ اس میں اسکینڈل کی کوئی بات نہ تھی۔ وہ اسے لکھتا ہے، جو تم کہتی اور کرتی ہو اسے میں کتنی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایک ہی رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔ تم دوسروں کی بنسبت مجھے زیادہ سمجھتی ہو کیونکہ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ بات میرے فلسفے پر صحیح اترتی ہے۔ قومیت کا اصول جس کا بائرن علم بردار تھا، اسی فلسفے کی توسیع تھا۔ ایک قوم وہ نسل تصور کی جاتی ہے جو مشترکہ آباء و اجداد کی اولاد ہیں اور ایک ہی خونی شعور رکھتے ہیں۔ میزینی جو مستقل طور پر انگریز قوم کی بائرن کی عدم تحسین پر انگلی اٹھاتا رہا، سمجھتا تھا کہ قومیں ایک باطنی انفرادیت کی حامل ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کی مزاجی عظمت رکھتی ہیں جو دوسرے رومانی بہادر لوگوں میں تلاش کرتے تھے۔ نہ صرف میزینی بلکہ نسبتاً سنجیدہ و مدبر بھی یہ سمجھتے تھے کہ قوموں کے لیے آزادی ایک مطلق بات ہے جس نے عملی طور پر بین الاقوامی تعاون ناممکن بنا دیا۔ خون اور نسل میں یقین فطری طور پر یہودیوں کے خلاف وابستہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رومانی تحریک جزوی طور پر اشرافیہ اور جزوی طور پر حساب کتاب پر جذبات کو ترجیح دینے کے باعث تجارت اور زر سے شدید نفرت کرتی ہے۔ یوں یہ سرمایہ داری کی مخالفت کی داعی بن جاتی ہے۔ یہ رویہ ایک سوشلسٹ کے رویے سے مختلف ہے کیونکہ مؤخر الذکر پرولتاری کے مفاد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس مخالفت کی بنیاد معاشی معاملات سے نفرت پر ہے، جس سے اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ سرمایہ داری کی دنیا پر یہودیوں کا راج ہے۔ اس نقطۂ نظر کا بائرن نے ایسے نادر مواقع پر اظہار کیا ہے جب وہ معاشی قوت جیسی بیہودہ شے پر نگاہ ڈالنے کے لیے مہربانی کرتا ہے۔ دنیا میں توازن کن کی گرفت میں ہے؟ فاتحوں، بادشاہوں یا لبرل پر کون حکمران ہیں؟ اسپین کے بے لباس محب الوطنوں کو کون جگاتا ہے جو یورپ کی تمام تاریخ
کون نئی یا پرانی دنیا کی خوشی یا غم پر قابو رکھتے ہیں؟ کون تمام سیاست کو؟ بوناپارٹ کی بلند ہمتی پر کون سایہ فگن ہوتا ہے؟ یہودی روتھ شائلڈ اور اس کا مسیحی دوست بیرنگ۔ یہ جذبہ عین ہمارے وقت کا ہے اور بائرن کے تمام متبعین نے اسے الاپا ہے۔ جوہری طور پر رومانی تحریک کا مقصد انسانی شخصیت کو معاشرتی روایات اور سماجی اخلاق سے آزاد کرانا تھا۔ یہ پابندیاں جزوی طور پر پسندیدہ اعمال کی راہ میں محض بیکار رکاوٹ تھیں، کیونکہ ہر قدیم سماج میں طرز عمل کے ایسے اصول بن جاتے ہیں جن کے حق میں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایتی ہیں، لیکن انا پرستی کے شدید جذبات جب ایک دفعہ بے لگام ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ معاشرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آسانی سے قابو میں نہیں آتے۔ مسیحیت کسی حد تک انا کو گرفت میں لانے پر کامیاب ہوئی، مگر معاشی، سیاسی اور فکری اسباب نے کلیساؤں کے خلاف بغاوت کو محرک کیا اور رومانی تحریک اسی بغاوت کو اخلاق کے دائرے میں لے آئی۔ اس نے ایک نئی لا قانونی انا کی حوصلہ افزائی کر کے سماجی تعاون ناممکن بنا دیا اور اپنے شاگردوں کو نراجیت یا جابر حکومت کے متبادل کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انا پرستی نے ابتدا میں انسانوں کو دوسروں سے والدینی شفقت کی توقع دلا دی، لیکن جب انہوں نے غصے سے یہ دیکھا کہ دوسرے بھی اپنی انا رکھتے ہیں تو شفقت کی مایوس شدید خواہش نفرت اور تشدد میں بدل گئی۔ انسان تنہائی پسند جانور نہیں ہے اور جب تک معاشرتی زندگی کا وجود باقی رہتا ہے، تکمیل ذات سیلف ریئلائزیشن اخلاقیات کا افضل ترین اصول نہیں ہو سکتی۔ باب نمبر 19 روسو۔ جان جیکو روسو 1712 سے 78 اگرچہ 18ویں صدی کے فرانسیسی مفہوم میں ایک فلسفی تھا، مگر وہ آج کے مفہوم میں ایک فلسفی نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کا فلسفے پر ایسا ہی قوی اثر تھا جیسا کہ ادب اور ذوق اور اطوار اور سیاست پر تھا۔ ایک فلسفی کی حیثیت سے اس کی خوبیوں کے متعلق ہماری رائے کچھ بھی ہو، مگر ایک سماجی قوت کے اعتبار سے اس کی بہت زیادہ اہمیت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اسے یہ اہمیت زیادہ تر اس کے دل کو اپیل کے باعث ملی، اور اس کے باعث بھی جسے اس کے زمانے میں احساس کہا جاتا تھا۔ وہ رومانی تحریک کا بابا ہے اور ان فکری نظاموں کا بانی ہے جو انسانی جذبات سے غیر انسانی حقائق کا استنتاج کرتے ہیں اور روایتی مطلق شہنشاہیت کے خلاف نیم جمہوری ڈکٹیٹرشپ کا موجد ہے۔ اس کے زمانے سے وہ لوگ جو خود کو مسلح کہلاتے ہیں وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے اس کی پیروی کی اور دوسرے نے لاکھ کی۔ بعض اوقات وہ متفق رہے اور بہت افراد کو غیر مطابقت نظر نہ آئی، لیکن آہستہ آہستہ یہ غیر مطابقت بڑھتی ہوئی ظاہر ہونے لگی۔ موجودہ وقت میں روسو کا نتیجہ ہٹلر ہے اور لاک کا نتیجہ روز ویلٹ اور چرچل ہیں۔ روسو نے اپنی سوانح حیات اپنی کتاب اعترافات کنفیشنز میں خود تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن سچائی کا غلامانہ احترام نہیں کیا ہے۔ اس نے مزے لے کر خود کو ایک گنہگار پیش کیا ہے اور بعض اوقات اس سلسلے میں مبالغہ آرائی کی ہے، لیکن اس امر کی کافی معروضی شہادت ہے کہ وہ تمام عام نیکیوں سے محروم تھا۔ وہ بات اسے تکلیف نہ دیتی کیونکہ وہ سمجھتا کہ اس کا دل گرم جوشی کا حامل ہے، تاہم جس نے اسے اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ بدعمالی کرنے سے نہ روکا۔ میں اس کی زندگی سے متعلق صرف اتنا بیان کروں گا جو اس کے فکر و اثر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی پیدائش جنیوا میں ہوئی اور اس نے ایک راسخ العقیدہ کالوینسٹ کی تعلیم پائی۔ اس کا باپ ایک غریب شخص تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک گھڑی ساز ہونے کے ساتھ ساتھ رقص ماسٹر بھی تھا۔ وہ ابھی شیر خوار تھا جب اس کی ماں چل بسی اور ایک چچی نے اس کی پرورش کی۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اسکول چھوڑ دیا اور متعدد پیشوں میں شاگردی کی، لیکن وہ سب سے نفرت کرتا اور 16 سال کی عمر میں جنیوا سے سیوائے بھاگ گیا۔
کوئی ذریعہ معاش نہ ہونے کے باعث وہ ایک کیتھولک پادری کے پاس گیا اور خود کو تبدیلی دین کے لیے پیش کیا۔ تبدیلی کی رسم ٹیورن میں کیٹیچ ہیومنز کے ادارے میں ادا ہوئی۔ یہ عمل 9 دن جاری رہا۔ وہ پوری طرح مالی ضرورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ میں اس فریب کو خود سے نہ ہٹا سکا کہ یہ مقدس عمل جو میں کرنے والا ہوں اپنی تہ میں ایک ڈاکو کا عمل ہے۔ لیکن یہ بات پروٹیسٹنٹ بن جانے کے بعد لکھی گئی اور ایسا سوچنے کی دلیل ہے کہ وہ کئی سالوں تک کیتھولک عقیدے پر خلوص سے قائم رہا۔ 1742 میں اس نے یہ تصدیق کی کہ 1730 میں وہ جس گھر میں رہ رہا تھا وہ ایک بشپ کی دعاؤں سے معجزانہ طور پر آگ سے بچ گیا تھا۔ جب اسے ٹیورن کے ادارے سے نکالا گیا تو اس کی جیب میں 20 فرانک تھے۔ وہ میڈم ڈی ویرسلی کا کمی ملازم بن گیا جو 3 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد روسو کے پاس ایک ربن پایا گیا جو میڈم کی ملکیت تھا۔ اصل میں روسو نے اسے چوری کیا تھا، مگر اس نے کہا کہ یہ ربن مجھے ایک ملازمہ نے دیا تھا جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بات پر یقین کر لیا گیا اور ملازمہ کو سزا دی گئی۔ اس کا اعتراف بے ڈھنگا ہے۔ اس لمحے سے زیادہ بدی مجھ سے کبھی دور نہ تھی۔ جب میں نے ملازمہ پر الزام لگایا تو یہ متضاد تھا، مگر یہ صحیح ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس کا سبب میری اس سے محبت تھا۔ میرے ذہن میں وہ آ گئی اور میں نے اس پر الزام لگا دیا جو فوراً اس وقت میرے ذہن میں آیا۔ یہ اس انداز کی اچھی مثال ہے جو روسو کی اخلاقیات میں احساس تمام عام نیکیوں میں جگہ پاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد اس کی میڈم ڈی ویرن سے دوستی ہو گئی۔ وہ بھی اس کی طرح پروٹیسٹنٹ سے کیتھولک ہوئی تھی۔ وہ ایک پرکشش خاتون تھی اور سیوائے کے بادشاہ نے اس کی پینشن ان خدمات کے پیش نظر مقرر کر رکھی تھی جو اس نے مذہب کے لیے سر انجام دی تھی۔ 9 یا 10 سال تک روسو کا زیادہ تر وقت اس کے گھر پر گزرتا۔ اس کی مسٹریس بن جانے کے بعد بھی وہ اسے میم کہتا تھا۔ کچھ عرصہ کے لیے وہ اس کے ہر قسم کے کام کرنے والے کے ساتھ شریک رہا۔ سب بڑے دوستانہ ماحول میں رہتے تھے۔ جب ہر کام کرنے والا بھی مر گیا تو روسو غمزدہ ہوا، مگر اس خیال سے تسلی پائی، خیر ہر صورت میں اس کے کپڑے حاصل کر لوں گا۔ اس کی زندگی کے اوائل سالوں میں کئی ایسے دورانیے آئے جب وہ ایک آوارہ کی طرح پیدل چلتا رہا، اور وہ بھی عارضی ذریعہ معاش اسے مل سکا اس نے اختیار کیا۔ ان وقفوں کے دوران وہ ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اس کے دوست کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ یہ واقعہ لیون کی ایک سڑک پر پیش آیا۔ مریض کی مدد کے لیے ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ روسو نے اس ہجوم سے فائدہ اٹھایا۔ ایک موقع پر وہ ایک ایسے شخص کا سیکرٹری مقرر ہوا جو خود کو مقدس تبرکات کے مقام کا بڑا پادری بتاتا تھا۔ ایک اور دورانیے میں اس نے اسکاٹ لینڈ کے جیکوبائٹ ڈیڈنگ ہونے کا ڈھونگ رچایا اور ایک امیر خاتون سے معاشقہ کرتا رہا۔ تاہم 1743 میں ایک معزز خاتون کی مدد سے وہ وینس میں فرانسیسی سفیر کا سیکرٹری بن گیا۔ یہ سفیر شرابی مانٹیگو تھا جس نے کام تو روسو کے سپرد کر دیا لیکن اس کی تنخواہ دینے کی پرواہ نہ کی۔ روسو نے کام اچھی طرح کیا اور اس کے نتیجہ میں ہونے والی یقینی لڑائی کا وہ ذمہ دار نہ تھا۔ وہ حصول انصاف کے لیے پیرس چلا گیا۔ ہر کسی نے تسلیم کیا کہ وہ حق بجانب ہے، لیکن بہت دیر تک کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس تاخیر کی تکلیفوں نے روسو کو فرانس میں موجودہ حکومت کے خلاف ہو جانے میں اپنا کردار ادا کیا، اگرچہ آخر میں تنخواہ کے تمام واجب الادا بقایا جات اسے مل گئے۔ اس وقت 1745 کے لگ بھگ اس نے تھیریسی لی ویسیو کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ یہ عورت ایک ہوٹل میں ملازمہ تھی جہاں وہ رہتا تھا۔ اس نے تمام عمر اسی کے ساتھ گزار دی، اگرچہ اس کے علاوہ معاشقے بھی جاری رہے۔ اس عورت سے اس کے 5 بچے ہوئے جن تمام کو وہ لاوارث بچوں کے حسب تاج چھوڑ آیا۔ یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکا کہ اس عورت کی کون سی بات اسے بھا گئی تھی۔ وہ بدصورت اور جاہل تھی۔ وہ لکھ پڑھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اسے لکھنا سکھایا مگر پڑھنا نہیں۔
وہ مہینوں کے نام تک نہ جانتی تھی، اسے پیسوں کی گنتی اور انہیں جمع کرنا بھی نہ آتا تھا۔ اس کی ماں بے حد لالچی اور حریص تھی۔ ماں بیٹی نے روسو اور اس کے تمام دوستوں کو آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ روسو کہتا ہے، صحیح یا غلط، کہ اسے تھریسی کے ساتھ ذرا بھی محبت نہ تھی۔ بعد کے سالوں میں تھریسی نے شراب پینا شروع کر دیا اور استبل کے لڑکوں کے پیچھے دوڑتی۔ غالباً اسے اس احساس سے سکون ملتا کہ وہ بلا شبہ مالی اور عقلی لحاظ سے ان پر برتری رکھتا ہے، اور وہ پوری طرح اس کی مرہون منت تھی۔ وہ ہمیشہ بڑے لوگوں کی محفل میں خود کو بے چین محسوس کرتا اور دل سے سادہ لوگوں کو ترجیح دیتا۔ اس سلسلے میں اس کا جمہوری احساس پوری طرح پرخلوص تھا۔ اگرچہ اس نے اس سے کبھی شادی نہ کی، مگر اس نے اسے اپنی بیوی ہی بنائے رکھا۔ ان تمام بڑی عورتوں کو جو روسو کی دوست ہوتی، اس عورت کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اسے پہلی ادبی کامیابی زندگی میں قدرے تاخیر سے ملی۔ ڈیجو اکیڈمی نے ایک سوال پر لکھے گئے بہترین مقالے پر انعام دینے کا اعلان کیا۔ سوال یہ تھا، کیا فنون و علوم نے انسانیت کو فوائد عطا کیے ہیں؟ روسو نے نفی کی بنیاد پر مقالہ لکھا اور انعام جیت لیا۔ 1750 اس نے دعویٰ کیا کہ سائنس، ادب اور فنون اخلاقیات کے بدترین دشمن ہیں اور ضروریات کی طلب پیدا کر کے غلامی کا ماخذ بنتے ہیں۔ امریکہ کے وہ وحشی جو ننگے رہتے ہیں، انہیں زنجیریں کس طرح پہنائی جا سکتی ہیں؟ جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے، وہ ایتھنز کے خلاف اور سپارٹا کے حق میں تھا۔ اس نے 7 برس کی عمر میں پلوٹاک کی کتاب زندگیاں پڑھی اور اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ لائکرگس کی خصوصی تعریف کرتا تھا۔ وہ اہل سپارٹا کی طرح جنگ میں کامیابی کو جوہر کی صنعت سمجھتا تھا۔ اس کے باوجود شریف وحشی کی تعریف کرتا ہے، جسے مہذب یورپی جنگ میں شکست دے سکے۔ اس کے خیال میں سائنس اور نیکی میں کوئی مطابقت نہیں ہے اور تمام سائنسی علوم کا ماخذ بدی ہے۔ علم فلکیات جوتش کی ضعیف الاعتقادی سے، فن خطابت جاہ پرستی سے، جیومیٹری حرص و ہوس سے، طبیعیات بیہودہ تجسس سے پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقیات بھی انسانی غرور سے جنم لیتی ہے۔ تعلیم اور فن اشاعت قابل افسوس ہیں۔ ہر وہ شے جو مہذب شخص کو ان پڑھ جنگلی سے جدا کرتی ہے، بدی ہے۔ اپنے مقالے پر انعام جیتنے اور اچانک شہرت ملنے پر روسو نے اپنا طرز حیات انہی افکار کے مطابق اختیار کیا۔ اس نے سادہ طرز حیات اپنایا اور یہ کہہ کر گڑی فروخت کر دی کہ اسے وقت جاننے کی مزید ضرورت نہیں رہی۔ پہلے مقالے کے تصورات کو وضاحت کے ساتھ دوسرے مقالے عدم مساوات پر مقالہ 1754 میں پیش کیا گیا، لیکن یہ مقالہ انعام نہ جیت سکا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان فطری طور پر اچھا ہے اور صرف اداروں کے باعث برا ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ اس سے متضاد ہے کہ انسان پیدائشی گنہگار ہے اور کلیسا کے ذریعے نجات پاتا ہے۔ اپنے زمانے کے بیشتر سیاسی نظریہ سازوں کی طرح قدرتی حالات کا ذکر کیا۔ یہ ذکر ایک مفروضے پر مبنی تھا۔ ایک ایسی حالت جو مزید موجود نہیں ہے، شاید کبھی بھی موجود نہ تھی، غالباً کبھی بھی موجود نہیں ہوگی، اور اس کے باوجود اس کا صرف تصور کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی موجودہ حالت کا صحیح طور پر جائزہ لے سکیں۔ قدرتی قانون کو قدرتی حالت سے ہی اخذ کرنا چاہیے، لیکن جب تک ہم قدرتی انسان سے لا علم رہتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ اس قانون کا تعین کیا جا سکے جو ابتدائی طور پر تجویز ہوا یا جو اس کے لیے موزوں ترین تھا۔ ہم جو کچھ جان سکتے ہیں یہ ہے کہ جو لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ اس اطاعت میں ان کی رضا شامل ہے، اور ایسا بلا واسطہ قدرت کی آواز سے ہی ہونا ضروری ہے۔ وہ قدرتی عدم مساوات پر اعتراض نہیں کرتا جو عمر، صحت اور ذہانت وغیرہ میں ہوتی ہے۔ اسے صرف اس عدم مساوات پر اعتراض ہے جو روایت کی صنعت سے خاص حقوق پانے کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ سول سوسائٹی اور اس کے نتیجے میں عدم مساوات کی ابتدا ذاتی املاک میں پائی جاتی ہے۔ وہ پہلا شخص سول سوسائٹی کا صحیح بانی تھا جس نے ایک قطع زمین گھیرنے کے بعد اپنے آپ سے کہنے کا سوچا، یہ میری ہے، اور جسے بہت سادہ لوگ ایسا ہی یقین کرنے والے مل گئے۔
وہ مزید کہتا ہے کہ ایک قابل افسوس انقلاب نے دھات سازی اور زراعت متعارف کی۔ ہماری بدنصیبی کی علامت اناج ہے۔ یورپ ناخوش ترین بر اعظم ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اناج اور لوہا پایا جاتا ہے۔ اس بدی کو ختم کرنے کے لیے صرف اس کی ضرورت ہے کہ تہذیب ترک کر دی جائے کیونکہ انسان فطری طور پر اچھا اور وحشی شخص جب وہ کھانا کھا چکتا ہے، یہ الفاظ میرے ہیں، تمام فطرت کے ساتھ باامن ہوتا ہے اور اپنے جیسے تمام انسانوں کا دوست ہوتا ہے۔ روسو نے یہ مقالہ وولٹر کو بھیجا جس نے جواب دیا 1755 نسل انسانی کے خلاف آپ کی نئی کتاب مجھے مل گئی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہم سب کو احمق بنانے کے لیے ایسی ہوشیاری کبھی استعمال نہیں کی گئی ہے۔ آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے انسان کا جی چاہنے لگتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر چلنا شروع کر دے۔ چونکہ یہ عادت 60 سال پہلے میں چھوڑ چکا ہوں، اس لیے نئے سرے سے ایسا کرنے کے امکان پر ناخوشی ہوتی ہے۔ نہ ہی میں کینیڈا کے وحشیوں کی تلاش میں جا سکتا ہوں کیونکہ وہ روگ جن کا میں شکار ہو چکا ہوں، ان کے لیے مجھے ایک یورپی سرجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس لیے بھی کہ ہمارے اعمال کی مثالوں نے قریباً ایسا ہی برا بنا دیا جیسا کہ ہم ہیں۔ یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ بالآخر روسو اور وولٹر میں لڑائی ہو گئی۔ حیرت اس پر ہے کہ وہ جلدی کیوں نہ لڑ پڑے۔ مشہور ہو جانے پر 1754 میں اسے اس کی جائے پیدائش نے یاد کیا اور اسے وہاں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس نے دعوت قبول کر لی۔ چونکہ صرف کالوینسٹ ہی جنیوا کے شہری ہو سکتے تھے، اس لیے اس نے دوبارہ اپنا اصلی عقیدہ قبول کر لیا۔ اس نے پہلے ہی یہ کہنے کا عمل شروع کر دیا تھا کہ وہ جنیوا کا ایک پیورٹن اور ریپبلکن ہے۔ اپنی دوبارہ تبدیلی عقیدہ کے بعد اس نے جنیوا میں رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کتاب عدم مساوات پر مقالہ اکابرین شہر کے نام منسوب کی، لیکن وہ خوش نہ ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں عام شہریوں کے مساوی سمجھا جائے۔ جنیوا میں صرف ان کی مخالفت ہی باعث آزار نہ بنی، اس سے بھی زیادہ سنجیدہ نقص یہ تھا کہ وہاں وولٹر رہنے کے لیے آ گیا۔ وولٹر ایک ڈرامہ نگار تھا اور تھیٹر کا ایک پرجوش حامی تھا، لیکن جنیوا کے لوگوں نے پیوریٹن بنیادوں پر ڈراموں کی نمائش بند کر دی۔ جب وولٹر نے یہ ممانعت دور کرنے کی کوشش کی تو روسو نے پیوریٹن دھڑے کا ساتھ دیا۔ وحشی ڈرامہ نہیں کرتے۔ افلاطون ان کی مذمت کرتا ہے۔ کیتھولک کلیسا اداکاروں سے شادی کرنے اور انہیں دفن کرنے سے انکار کرتا ہے۔ باسو ڈرامے کو ایک مستی کا مکتب قرار دیتا ہے۔ وولٹر پر حملہ کرنے کا ایسا موقع تھا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یوں روسو نے خود کو راہبانہ نیکی کا ہیرو بنا لیا۔ ان دو ممتاز شخصوں میں کھلے طور پر غیر متفق ہونے کا یہ پہلا موقع نہ تھا۔ پہلا موقع لزبن میں زلزلے کے وقت پیدا ہوا 1755، جس کے متعلق وولٹر نے ایک نظم لکھی جس میں اس نے شفیقانہ نظام عالم پر شک کا اظہار کیا۔ روسو سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے نکتہ چینی کی کہ وولٹر، جو ہمیشہ خدا کو ماننے والا معلوم ہوتا ہے، دراصل شیطان کے علاوہ کسی اور میں یقین نہیں رکھتا، کیونکہ جس خدا کو وہ ماننے کا فریب کرتا ہے، اس کے خیال میں وہ ایک بدخواہ ہستی ہے جسے شر میں لذت ملتی ہے۔ اس نظریے کی بےہودگی اس انسان کے لیے باغیانہ ہے جسے اعلیٰ خوبیوں سے نوازا گیا ہے اور جو اپنی خوشیوں کے درمیان اپنے ہی جیسے انسانوں میں مایوسی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ سنجیدہ آفات جن سے وہ خود آزاد ہے کا ظالمانہ بھیانک تصور پیش کر کے ایسا کرنا چاہتا ہے۔ روسو نے اپنے طور پر زلزلہ پر ایسا شور مچانے کا کوئی موقع نہ جانا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کبھی کبھار مخصوص تعداد میں لوگ مرتے رہیں۔ علاوہ ازیں لزبن کے لوگوں پر یہ آفت اس لیے پڑی کہ وہ 7 منزلہ اونچی عمارتوں میں رہتے تھے۔ اگر وہ جنگلوں میں بکھر گئے ہوتے جیسا کہ لوگوں کو ہونا چاہیے تو وہ اس مصیبت سے بچ جاتے۔ زلزلے اور سٹیج ڈراموں کے اخلاق کی دینیات وولٹر اور روسو میں سخت دشمنی کا باعث بن گئی، جس میں تمام فلسفیوں نے طرفین کا ساتھ دیا۔ وولٹر نے روسو کو ایک شریر پاگل قرار دیا۔ روسو نے وولٹر کے متعلق کہا، وہ بد اخلاقی کا باجا، وہ عمدہ نابغہ اور پست روح ہے۔
تاہم عمدہ جذبات کا اظہار بھی ہوا اور روسو نے والیٹر کو لکھا 1760 دراصل میں تم سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تم نے مجھ سے ایسا کرنا چاہا ہے، لیکن میں تم سے ایسے آدمی کی حیثیت سے نفرت کرتا جو اب بھی اس اہل ہے کہ تم سے محبت کرتا۔ اگر تم اس سے ایسا چاہتے، وہ تمام جذبات جو میرے دل میں تھے تمہارے لیے تھے، ان میں سے اب صرف تمہاری تعریف باقی رہ گئی ہے کہ مجھے تمہارے نابغہ ہونے سے انکار نہیں اور تمہاری نگارشات کے باعث تمہارے لیے محبت رکھتا ہوں۔ اگر تمہاری ذات میں تمہاری ذہانت کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا میں احترام کروں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔